غور طلب ریڈیو جناب کمال اظہر کویت سے تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان شاہد. معزز خواتین حضرات، میں سنجیدہ کلام تو سناؤں گا ہی، لیکن پہلے محفل کا رنگ کچھ بدلا جائے. چند تضمینیں پیش کر رہا ہوں. پہلے 3 اشعار میں آتش کے مصرے استعمال ہوئے ہیں، یعنی چوتھا مصرع جو ہے وہ ہو جائے درجی آتش کا. ملاحظہ فرمائیے. کرے نہ گفتگو سر میں تو بے سرا سمجھو، کرے نہ گفتگو سر میں، کرے نہ گفتگو سر میں تو بے سرا سمجھو، دلتیاں کوئی جھاڑے اسے گدھا سمجھو. واہ تمہارے تبلے بجا دیں گے پاک سنگر لوگ، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. چلو اچھا ہے. واہ واہ. یہ جدت کے ایک شعر موضوع نہ نکلا، ہم. تھی وہ روس میں ٹھنڈ مجنون نہ نکلا. ادب جس کو کہتے تھے وہ سرخ پیکر، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. واہ واہ. یہ جدت کے ایک شعر موضوع نہ نکلا، تھی وہ روس میں ٹھنڈ مجنون نہ نکلا. ادب جس کو کہتے تھے وہ سرخ پیکر، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. ملاحظہ فرمائیے. آزادیوں نے کر دیے حل سب معاملات، ہے عشق کا کرم کے گئی قید ذات پات. اب بے نکاح چین کی بنسی بجائیے، ہر روز روز عید ہے ہر شب شب برات. واہ واہ. ذوق کے مصرے پر ملاحظہ فرمائیے. ہم بھی اٹھے جو بزم سے استاد جی چلے، بولی وہ نازنین کہ کیا آپ بھی چلے. واہ. ہم من چلے تھے بولے کہ ہم ہیں تماشبین، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. شاید ہم من چلے تھے بولے کہ ہم ہیں تماشبین، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اور معذرت کے ساتھ احمد ندیم قاسمی صاحب کے ایک مصرے پر. اس بڑھاپے میں کنواری کے نہ گھر جاؤں گا، اس بڑھاپے میں کنواری کے نہ گھر جاؤں گا، آخری عمر میں یہ کام تو کر جاؤں گا. کوئی بیوہ ہی دلا دو میرے یاروں مجھ کو، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اظہر صاحب، میں اظہر صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا احتیاط کے ساتھ اپنا کلام سنائیں، اس لیے کہ بعض اشعار سے شاعر کے چال چلن کا بھی پتہ چلتا ہے. احمد فراد صاحب کے چند مصروں پر. عشق کرتا ہے کہاں چھین کے کھانے والا، کچھ کرتا ہے کہاں چھین کے کھانے والا، دل ملاتا ہی نہیں آنکھ ملانے والا، اور لے گیا ہاتھ ملا کر وہ انگوٹھی میری، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. کیونکہ یہ کرتا ہے تو چاک گریباں جانا، کیونکہ یہ کرتا، یہ تینوں مصرے فراد صاحب کے آخر میں. کیونکہ یہ پھرتا ہے تو چاک غریباں جانا، دیکھ کر تجھ کو نہ رو دے تیری اماں جانا. دیکھ اس دور کا ہر لڑکا ہے لڑکی کی طرح، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. عشق میں جہاں پہ قیامت تو ہمیشہ گزری، نہ گیا لب کا یہ درگت تو ہمیشہ گزری. ہم نے چپکے سے کہا جان پڑا ہاتھ چٹا، ہم پہ ہے دوست یہ ساتھ تو ہمیشہ گزری. 2-3 اور سنا دیتا ہوں میں آپ کو. کسی کے گھر میں سنجیدہ میں جی اچھا. کسی کے گھر میں گھرانے کو ساتھ لے کے چلو، گلی گلی کے زنانے کو ساتھ لے کے چلو، اور اکیلے شادی میں جانے کا فائدہ کیا ہے، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. دسترس اس کو جو حاصل ہوئی مداحی میں، قدر بڑھنے لگی دربار شاہنشاہی میں، نسل در نسل خوشامد سے کمایا اس نے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. اور سوچا تھا کالی بیوی کو باہر ہی لے چلے، یہ ناصر کاظمی صاحب کے ایک مصرے پر ہے. سوچا تھا کالی بیوی کو باہر ہی لے چلیں، سر پر کوئی سفید کی چادر ہی لے چلیں، اور 2-4 گام چل کے مگر ہم بھی کہہ اٹھے آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں. اور شکریہ شکریہ. سوچا تھا کالی بیوی کو باہر ہی لے چلیں، یہ جتنے لوگوں کی کالی بیوی ہیں ان کو بہت اچھا لگا. سوچا تھا کالی بیوی کو باہر ہی لے چلیں، سر پر کوئی سفید سی چادر ہی لے چلیں، اور 2-4 گام چل کے مگر ہم بھی کہہ اٹھے آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں. اے ملاحظہ فرمائیے. منہ تو کالا تھا مگر دل کا بھی کالا نکلا، کل تیری بزم سے چھپ کر میرا سالہ نکلا، اور زاہد خشک سمجھتا تھا اسے میں اظہر، وہ بھی کمبخت تیرا چاہنے والا نکلا. ایک سنجیدہ اجازت ہے کیا؟
ताकि और आपके आपकी जी मिजाज के दोनों रुख के बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। का आज सहराओं में भटकता हूँ, संग ख्वाहिश पे सर पटकता हूँ, और जब से छोड़ा है मैंने गुलशन को, हार की आंख में खटकता हूँ। वाह तुम्हारी बात में ऐसा तजाद होता है, तुम्हारी बात में ऐसा तजाद होता है कि जैसे मुस्लिम और हिंदू फसाद होता है, तुम्हारी शायरी और शायरी के पर्दे में शबे विसाल का जैसे कसाद होता है। वाह चंद शेर गजल के ये बहुत है मेरे पास। एक तरन्नुम से दो चार शेर सुन लीजिए फिर क्या कहते हैं। जब तलक वो साथ मेरा ना खुदा देता रहा, जब तलक वो साथ मेरा ना खुदा देता ना खुदा देता रहा, खुद ब खुद तूफान मुझको रास्ता देता रहा, खुद ब खुद तूफान मुझको। रास्ता देता और शेर फरमाइए। किरचियों को देख कर अब किस लिए रोता हूँ मैं, किश्तियों को देखकर अब किस लिए रोता हूँ मैं? किरचियों को देख कर अब किस लिए रोता हूँ मैं, किरचियों को पत्थरों के हाथ जब खुद आईना देता बहुत अच्छा है रहा, सुभान अल्लाह। पत्थरों के हाथ और बेवफाई का उसे इल्जाम खुद मैंने दिया, बेवफाई का उसे इल्जाम खुद मैंने दिया, और खुद ही उसके हक में फैसला देता रहा। और आखिरी शेर है। एक छिचलती सी नजर से उसने देखा था मुझे, जिंदगी भर ये नजारा फिर मजा देता रहा, जब तलक वो साथ मेरा ना खुदा देता रहा, खुद ब खुद तूफान मुझको रास्ता देता रहा। इजाजत चाहने से पहले दो बार जी दो दो आपके माहौल से मुतालिक। आपको मालूम है कि खलीजी ममालिक में बेगम को रखना किस कदर मुश्किल है, तो उस मौजू पर दो कतात में सुना के इजाजत चाहूंगा। सऊदी अरबिया में सऊदी अरबिया में लोग उम्मीद ये करते हैं कि बेगम को जियारत पे बुलाया, उम्रा कराया और उसके बाद 1 साल रखा फिर भेज दिया। बहरहाल हमारे यहाँ कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है जी। हुक्काम हमें फैमिली वीजा नहीं देते, हुक्काम हमें फैमिली वीजा नहीं देते, शब कैसे गुजारें ये इशारा नहीं देते, इस्लाम ने तो दी है इजाजत के रखो चार, ये एक भी रखने का वसीका नहीं देते। और जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर क्या कहने असल में हमारे एक दोस्त है करामतुल्लाह गौरी, वो जब सफीर हो गया कहने लगे भाई कुछ मसाइल बताइए आप। मैंने कहा वो मसाइल ये हैं, तो उन्होंने कहा इसका कोई मेरे पास हल नहीं है। अब शर्त 450 600 की लग गई, वाह बेगम वही रखेंगे जो इतना कमा सके। ऐसे हैं कितने लोग ये अजहर बताइए जो ऐसे सख्त शौहरी जुमरे में आ सके। शुक्रिया।